بیان کرتے ہیں مولانا، کلمہ کلام کی تعریف شروع کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے مولانا کہ نحو کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے، نہ کہ ذات کلمہ و کلام سے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ کلام کی تعریف کر دی، لیکن ان کے احوال کے بارے میں وضاحت نہیں کی۔ بیان کرتے ہیں مولانا، کلمہ اور کلام کی تعریف کو صرف مقدم کیا، احوال کو مقدم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرنا کلمہ اور کلام کی تعریف پر موقوف ہے، تو موقوف علیہ سے پہلے بحث کریں گے اور موقوف سے بعد میں بحث کریں گے۔ اسی وجہ سے کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کی کہ ان کی تعریفات کر کے اس کے بعد ان کے احوال سے بحث کریں گے۔ اس کے بعد وَبَدَأَ بِتَقْسِيمِهِمَا، سوال ہوتا ہے کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کرنا ٹھیک ہے، اس کی وجہ تو معلوم ہو گئی، لیکن کلمہ اور کلام کی تقسیم سے بحث کس وجہ سے کی؟ ٹھیک ہے، تعریف کے بارے میں انہوں نے وضاحت کر دی پچھلے سوال کے اندر، تقسیم کے بارے میں تقسیم سے بحث کیوں کی؟ کہتے ہیں مولانا، حاصل دفعہ ذکر کرتے ہیں مولانا، کلمہ اور کلام کی تقسیم جو ہے وہ ان دونوں کی تعریف کا تتمہ ہے۔ تتمہ کا مطلب یعنی اس چیز کو پورا کرنے کے لیے، تعریف کو مکمل اور کامل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے۔ اور شے جس وقت اپنے تتمہ کے ساتھ ذکر ہو تو وہ مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ بس اس فائدے کے حصول کے لیے کلمہ اور کلام کی تقسیم کے ساتھ بھی ابتدا کی، کیونکہ شے کی تقسیم تعریف کا تتمہ ہوتی ہے کہ شے کی تعریف جو ہے وہ شے کی تصویر من حیث المفہوم ہوتی ہے، مفہوم کے اعتبار سے، اور جو تقسیم ہوتی ہے وہ شے کی تصویر اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ وہ امر پر سچی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کی تقسیمات سے بحث کی۔ کہتے ہیں مولانا وَبَدَأَ بِتَقْسِيمِهِمَا أَيْضًا، اور ان کی تقسیم سے بھی ابتدا کی، کیونکہ وہ کلمہ اور کلام کی تعریف کا تتمہ ہے۔ اور دوسرا جواب دیا او لِتَحْصِيلِ الْأَقْسَامِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا، اس کا دوسرا جواب دیتے ہوئے ذکر کیا، کہتے ہیں مولانا تاکہ ان کی اقسام جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے ان کا بھی مکمل طور پر حصول ہو جائے، وہ بھی مکمل طور پر حاصل ہو جائے، کیونکہ اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے، کبھی تو کلمہ اور کلام کے خود کے احوال سے بحث ہوتی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کلمہ معرب ہے یا مبنی، یا کلام تقییدی ہے یا غیر تقییدی، کبھی ان کی اقسام کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، جیسے حروف کہا جاتا ہے حروف مبنیہ وغیرہ، تو اسی وجہ سے ان کی تقسیمات سے بحث کی۔ آگے فرماتے ہیں مولانا لِأَنَّهُ يُبْحَثُ فِي هَذَا الْكَلَامِ كِتَابِ عَنْ أَحْوَالِهِمَا، کیونکہ اس کتاب کے اندر ان دونوں کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ عن احوال منصوبۃ الیہما، یہ عبارت بھی سوال کا جواب ہے۔ بیان کرتے ہیں مولانا شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی کلمہ کلام کی تعریفات کے بارے میں بھی وضاحت کر دی، ان کی تقسیمات کے بارے میں بھی وضاحت کر دی۔ کہتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے شارح پر کہ اگر ان کی مراد کلمہ کلام کے فقط احوال سے بحث کرنا ہے نہ کہ ان کے علاوہ سے بحث کرنا، تو اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس مقدمے کو ہم تسلیم نہیں کرتے،
کیونکہ جیسے اس علم کے اندر کلمہ کلام کے احوال سے بحث کی جاتی ہے کہ کلمہ 3 اقسام کی طرف منقسم ہے اور کلام مرکب من اسمین او اسم و فعل، سمجھ آ گیا نا، ان کی طرف منقسم ہے کلام. اسی طرح اس علم کے اندر انواع یعنی کلمہ اور کلام کی اقسام کے احوال سے بھی بحث کی جاتی ہے کہ وہ اسم مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور. اور اسی طرح کلمہ اور کلام کی اقسام سے بھی بحث کی جاتی ہے، اقسام کے احوال سے بھی بحث کی جاتی ہے. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ کلمہ کلام سے بحث اور ان کی جو ہے احوال سے بحث انہی کے اندر بند ہے، تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کی علاوہ کی بھی بحث کی جاتی ہے، یعنی انواع کی انواع، یہاں تک کہ اسی طرح بحث اعوار جو کلمہ کلام کے اعراض ذاتیہ ہیں ان کے احوال سے اور ان کی اقسام پہ بھی بحث کی جاتی ہے، اور اقسام سے بھی بحث کی جاتی ہے. تو نتیجہ یہ بیان کرتے ہیں مولانا، اگر آپ کی مراد کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرنا مع الغیر ہے، یعنی غیر کے ساتھ ہے، تو دلیل مدعا کے مطابق نہیں، آپ کی دلیل مدعا کے مطابق نہیں، کیونکہ مدعا خاص ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کرنا، یہ ہے مدعا. تو یہ مدعا خاص ہو جائے گا، اور دلیل جو ہے وہ عام ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ عام ہو جائے گی، کیونکہ وہ دلیل جو ہے ان دونوں کی تعریف سے ابتدا کا تقاضا بھی کرتی ہے، ان کے علاوہ کی تعریف سے ابتدا کا بھی تقاضا کرتی ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں مولانا کہ یہاں احوال سے مراد لفظ احوال جو ہم نے ذکر کیا، یہ عبارت کے اندر یہ سوال آپ کا جواب ہے، یعنی احوال کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، احوال کلمہ اور کلام کے احوال سے، کہاں گیا؟ ہاں، کلمہ اور کلام کے احوال سے مراد جو ہے احوال منصوبہ الی الکلمہ والکلام ہے، یعنی وہ احوال ہیں جو کلمہ کلام کی طرف منصوب ہوں، اور کلمہ کلام کے انواع کے احوال کی طرف منصوب ہوں، اور کلمہ کلام کے انواع کی طرف کے احوال کی طرف، یعنی وہ احوال مراد ہیں جو ان دونوں کی طرف منصوب ہوں، اس حیثیت سے کہ یہ ان دونوں کی طرف منصوب ہے، آگے عام ہے، برابر ہے، چاہے وہ ان دونوں کی ذات کی طرف منصوب ہو یا ان دونوں کی اقسام کی طرف من حیث الاقسام منصوب ہو. تو لہذا آپ کا اعتراض جو ہے وارد نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں وہ تمام قسمیں جن کی آپ نے انواع کی انواع بیان کیا، یا اعراض ذاتیہ کے انواع کے احوال وغیرہ کے بارے میں، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جائیں گی. آگے بیان کرتے ہیں مولانا وفیہ اشارتن پر بھی ایک سوال ہوتا ہے. کہتے ہیں مولانا اگر شارح نے یہ بیان کلمہ اور کلام کا کرنا بھی تھا، تو شارح کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں لِأَنَّهُ يُبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِهِمَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُعْرَفُ بِهِمَا كَيْفِيَّةُ التَّرْكِيبِ الْعَرَبِيِّ، یعنی اس طرح کہتے کہ ان دونوں کے احوال سے اس حیثیت سے بحث کی جاتی ہے کہ ان دونوں کے ذریعے ترکیب عربی کی کیفیت پہچانی جاتی ہے، صحت کے اعتبار سے، سقم کے اعتبار سے یہ پہچانی جاتی ہے. کیونکہ جب کہا لِأَنَّهُ يُبْحَثُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنْ أَحْوَالِهِمَا، تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ کلام ہے، حالانکہ صرف کا موضوع بھی اسی میں آتا ہے، یعنی کلمہ اکیلا ہے تو کلمہ کلام میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے، معانی بیان بدیع کے اندر بھی اسی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تو لہذا صرف کلمہ کلام کہنا یہ درست نہیں، آگے حیثیت کا بھی ذکر کر دیتے، تو زیادہ بہتر یہ تھا آگے من حیث انہو کے الفاظ جو ذکر کیے ہیں پیچھے عبارت کے اندر، یہ تمام وضاحت ذکر کر دیتے، کیونکہ اکیلے کلمہ کلام کافی نہیں ہے. تو جو یہاں پہ جواب دیا ہے نا صاحب عبد الغفور نے، اچھا انہوں نے جواب دیا مولانا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نحو کا موضوع، یعنی یہاں اس شخص کا رد کرنا مقصود ہے
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کلمہ کلام دونوں نحو کا موضوع ہیں، ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں صرف کلمہ نحو کا موضوع ہے یا جو کہتے ہیں صرف کلام نحو کا موضوع ہے۔ اس بات کی طرف اس آدمی کا رد کرنے کے لیے انہوں نے کلمہ اور کلام دونوں کو علم نحو کا موضوع قرار دیا، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بحث کا اختصاص نہیں ہے۔ اور باقی جو صاحب مصدر السرور نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں مولانا مصنف شارع کا مقصود بالذات یہاں موضوع کا بیان کرنا نہیں ہے کہ تقیید کرتے ہیں، یعنی اس طرح قید لگاتے من حیث والی حیثیت والی قید لگاتے کہ یہاں مراد یہاں مقصود ان کا کلمہ اور کلام کے موضوع کو بیان کرنا نہیں، جس کی وجہ سے کیا نام ہے وہ حیثیت کی قید لگاتے، بلکہ یہاں مقصود بالذات کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کرنے کی وجہ بیان کرنا۔ یہ انہوں نے جواب دیا، وہ انہوں نے جواب دیا۔ آگے فرماتے ہیں مولانا وجعل البحث کے اندر کیا بیان کیا، فرماتے ہیں مولانا ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولانا اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ جس چیز سے بحث کی جاتی ہے علم نحو کے اندر وہ یہی دونوں چیزیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بحث دوسرے کی طرف راجی ہے۔ مثلا احوال کلمہ یہ کلام کی طرف راجی ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ان کا جز ہیں، تو لہذا جز کے احوال کل کے احوال کی طرف راجی ہوتے ہیں، لہذا اس صورت میں موضوع ایک ہی ہونا چاہیے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ کے احوال خود کلام کی طرف، کیونکہ کلام اس وقت جب پتہ نہیں چلے گا، کلام کے ضمن میں کلمہ کی بحث تو ہونی ہی ہے، تو جب کلام کے ضمن میں کلمہ کی بحث ہونی ہے تو پھر کسی ایک چیز کا ذکر کر دیتے موضوع کے لیے کافی تھا، دونوں چیزیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں مولانا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بحث کرنا یہ دوسرے کی طرف جو راجع ہے اس میں تکلف کثیر ہے، کیونکہ اس علم کے اندر بطریق کثرت یعنی کثرت سے ان دونوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تو جب دونوں میں برابر کی بحث کی جاتی ہے، کلمہ کی بھی کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، کلام کی بھی کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو لہذا اسی وجہ سے ہر جگہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جب بھی کلام کے بارے میں بحث ہو اس کے ضمن میں اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کلام کے بارے میں وضاحت کرے بے اس کے ضمن میں کلمہ بھی آتا ہے اور آگے جا کر اس کلام کی بات کرے، تو اس میں بہت زیادہ تکلف پایا جاتا ہے۔ تو اسی تکلف کے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ کلمہ کلام دونوں کو علم نحو کا موضوع قرار دے دیا جائے، یعنی بحث کو بنانا ان دونوں میں سے کسی ایک سے یہ دوسرے کی طرف ان دونوں میں سے کسی ایک سے دوسرے کی طرف راجع ہونا یہ بہت زیادہ تکلف ہے، اسی وجہ سے دونوں کو کلمہ اور کلام دونوں کو علم نحو کا موضوع قرار دیا۔